اللہ تعالیٰ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی ہے، بال نہیں ہے اس کا حسن برباد۔ چند سال پہلے تک خواتین پتہ نہیں کیا کیا سروں میں لگاتی تھی تیل کے بال ہمارے لمبے ہو جائیں، یہ میڈیا نے ان کو پاگل بنا دیا ہے، غلط لائن پہ لے گیا ہے۔ شاعری میں زلفوں کی تعریفیں ہوتی تھی ہمیشہ، آج کل کیا ہے، کٹنگ کرا لی، کندھوں تک بال آ گئے، اس سے بھی بات چھوٹی کرا لیتی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا لازم ہے۔ اگر کٹنگ کرانی ہے تو صرف نیچے سے نوکیں، جو بالوں کی نوکیں ہیں ان کو کاٹ سکتی ہیں، نوکیں کاٹنے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور نیچے سے برابر کر سکتی ہیں بالوں۔ مثال کے طور پر بال پیچھے لٹکے ہوئے ہیں تو ایک لٹھ نیچے کی طرف جا رہی ہے، دوسری تھوڑا جو ہے نا وہ کم ہے، چھوٹی ہے تو دیکھنے میں برے لگتے ہیں، تو وہ برابر کر کے کہ بھئی ایک لائن میں آ جائیں، اس نیت سے تو کاٹے جا سکتے ہیں، مگر چھوٹے کرنے کی نیت سے نہیں کاٹے جا سکتے۔ بعض لوگ یہاں ایک دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کے لیے بال چھوٹے کرنا جائز ہے اور حدیث پیش کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امہات المومنین نے بال چھوٹے کر لیے تھے، امہات المومنین نے بال چھوٹے کر لیے تھے، لہذا بالوں کا چھوٹا کرنا بھی جائز ہے۔ آج کل سنا ہے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، الہدا والے بھی بتا رہے ہیں کہ بال چھوٹے کر لو، کوئی وہ نہیں ہے شریعت میں، امہات المومنین نے یہ کام کیا ہے۔ یاد رکھو حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو، حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو۔ میں کوئی فقی نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا علماء کی جوتیاں کبھی کبھار سیدھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بیان کیا کہ خواتین کے لیے بال چھوٹے کرنا جائز نہیں ہے، فوراً کسی کا فون آ گیا، یہ تو حدیث میں آتا ہے، الہدا والے کہتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے زینت ختم کرنے کے لیے، کہ ہم اچھا لگتے تھے، اچھا لگاتے تھے اپنے آپ کو، کس کو دکھانے کے لیے؟ نبی کو۔ اب زینت کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ زینت ختم کرنے کے لیے۔ اور آج عورت بال چھوٹے کرا رہی ہے زینت بڑھانے کے لیے۔ تو بال چھوٹے کرنے میں زینت سمجھنا، شو سمجھنا، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بال بڑھانے میں حسن ہے، اور یہ کہہ رہی ہے بال کٹانے میں حسن ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کاٹنے میں حسن سمجھنا، یہ سمجھنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی فطرت تبدیل ہو چکی ہے، اور اللہ نے نافرمانوں کی یہ علامت قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ راضی نہیں ہوتے۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی اللہ جس چیز میں حسن رکھا ہے وہ اس کو حسن نہیں سمجھتے۔ اب آئی بات، حدیث کا مطلب آیا سمجھ میں؟ امہات المومنین نے نبی کی زندگی میں نہیں کاٹے بال تاکہ حسن و جمال رہے، جب نبی کا انتقال ہو گیا کاٹ ڈالے، چھوٹے کر دیے بال۔ اور امہات المومنین نے اس لیے بھی کیا یہ کام کہ نبی کی بیویوں پر نبی کی وفات کے بعد نکاح حرام ہے۔ تبھی صحابہ میں یہ ممکن ہے کوئی خاتون کہنا میرے میاں کا انتقال ہوگا تو میں بھی کاٹ لوں گی، تو آپ جو کاٹو گی ایک تو اس لیے نہیں، بلکہ آپ اس لیے کاٹو گی کہ میری زینت اور لگے، شو، اب تو مجھے فیشن کا موقع مل گیا، حالانکہ یہ وہ غلط بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد بھی بال کاٹنا اس زمانے میں اس لیے منع ہے، نامناسب ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ عورت کے لیے نکاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس